تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدأبی، یہاں پر الف کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ساکنہ ہو گیا، اور حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا لگتا ہے تو یہاں پر جھٹکا لگا کے پڑھیں گے۔ آل یہ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فرعون، یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اونا میں واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوا، اسے بھی نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ اور یہاں پر لام الف یہ آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ والذین، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لذینہ میں یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار گنگنا کے پڑھیں گے، چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اسے اخفا کہتے ہیں۔ اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو قاف کو پر پڑھیں گے۔ با میں قلقلہ ہوگا، با میں قلقلہ ہوگا یعنی با کی آواز ٹکرا کر نکلے گی، ٹکرا کر نکلے گی، جیسے قب ہے نا، با میں آواز ٹکرائے گی۔ اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا، ذال کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور الف میں کوئی حرکت نہیں، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ بآیات اللہ، حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، اس یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد فا ہے تو یہ یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، نون میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے تو میم کو یہاں پر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ بِذُنُوبِهِمْ، نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور قاف کو بھی پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا۔ اور نام میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فرعون، را ساکنہ سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اونا، یہاں پر واو لین ہے، اور اگر یہاں پر نون کے اوپر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ مد لین عارض، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، لیکن قصر بہتر ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر وقف کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون۔ وَكُلٌّ، یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ کاف میں الف مدہ ہے، نو میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ مین یہاں پر یا مدہ ہے، اگر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 سے 4 الف کے برابر یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو کہتے ہیں، اور قصر 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو کہتے ہیں، تو اس طرح سے کہیں گے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اِنَّا نون مشدد غنہ ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں 1 الف کی مقدار گنگنائیں گے۔ شر، یہاں پر رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیے الف لام جو ہے یہ حروف شمسی کے شروع میں ہے، دال جو ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے،
اور حروف شمسی کے شروع میں جب الف لام ہوتا ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھتے ہیں۔ دوابی، یہاں پر جو مد ہے یہ مد لازم ہے، مد لازم کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ انگدہ کے نون میں اخفا ہوگا، نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لذینہ میں یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ کفروا، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ فہم، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، سے جلد پڑھنا ہے۔ لام الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یؤمنون، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا، نون میں واو مدہ ہے اور وقف کریں گے یہاں پر تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ الذین، دال کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ عین میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ آہتا، دیکھیں یہاں پر دال اور تا دونوں مشدد حرف ہے، تو دال ساکن حرف ہے، تا مشدد حرف ہے، تو دال جو ہے وہ تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، دال تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، یعنی دال کو نہیں پڑھنا ہے، تا کو پڑھنا ہے، یہ ہا کو تا سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہ جو ادغام ہوتا ہے اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ادغام متجانسین کہتے ہیں، یہ ادغام ہوتا ہے۔ منہم، نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، دونوں کو جلد پڑھنا ہے۔ ثم میم مشدد غنہ ہوگا، نون میں اخفا ہو رہا ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ضاد کو بھی پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، یہاں پر 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ احدہ، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، فی میں یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ کل مرۃ، رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے، تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، سے جلد پڑھنا ہے۔ لام الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یتقون، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور وقف کریں گے تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ فَإِمَّا، میم مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ تثقفنہم، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ فی الحرب، یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ فشرد، یہاں پر رائے مشددہ کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ سے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے مدغم کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، غنہ کے ساتھ میں، اور اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ نون میں یہاں پر اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ خلفہم، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ لعلہم، یہاں پر میم میں بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یذکرون، ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور واو مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَإِمَّا، میم مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ تَخَافَنَّ، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور الف مدہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ فَنَّ، نون مشدد غنہ ہوگا، نون میں یہاں پر اخفا ہوگا، نون کے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واو لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد خا ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا میں الف مدہ 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ تن کی تنوین میں اخفا ہوگا۔ فَمْبِدْ، یہاں پر فَمْبِدْ یعنی نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ذال کو باریک پڑھیں گے۔ الیہم، یہاں پر یا لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔
अला में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सवा, सवा में जो मद है अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे तो हमज़ा की दो ज़ेर की तनवीन वो सुकून से बदल जाएगा, तो फिर मद्द लाजिम होगा। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो मद्द मुत्तसिल होगा। तो मद्द मुत्तसिल हो या मद्द लाजिम हो, दोनों को 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो इस तरह से पढ़ेंगे। वइम्मा तख़ाफ़न्न मिन क़ौमिन ख़ियानतन फंबिज़ इलैहिम अला सवा। इन्नल्लाह नून मुशद्दद गुन्ना होगा। अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लाम अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। युहिब्बुल, यहाँ पर देखिए अलिफ लाम जो है ये हरूफ कमरी के शुरू में है, ये खा हरूफ कमरी में से है और इसके शुरू में अलिफ लाम है। तो हरूफ कमरी के शुरू में जब अलिफ लाम हो तो लाम को पढ़ते हैं, अलिफ को नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लाम को पढ़ेंगे। खा हरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। और ये जो मद है, यह मद्द मुत्तसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर या मद्दा है और वक्फ की सूरत में नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा तो मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। वला में अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहसबन्नल्लज़ीना, नून मुशद्दद गुन्ना होगा, लदीना में या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कफरू, रा के ऊपर पेश है, रा के ऊपर पढ़ेंगे और वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सबकू, कौफ के ऊपर पेश है, कौफ के ऊपर पढ़ेंगे और यहाँ पर वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इस तरह से वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबकू। इन्नहुम, नून मुशद्दद गुन्ना होगा, हुम के मीम में इज़हार शफ़ा भी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। लाम अलिफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। युअजिज़ून, ज़ा यहाँ पर वाव मद्दा है और वक्फ़ की सूरत में नून का ज़बर सुकून से बदल जाएगा तो मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। इन्नहुम ला युअजिज़ून।